ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 2 لا آف ٹارٹ۔ تو اسٹوڈینٹس، جس طرح ہم نے پہلے ٹارٹ کا انٹروڈکشن دیا تھا، تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ایسینشیلز آف ٹارٹ۔ ایسینشیلز آف ٹارٹ۔ تو اسٹوڈینٹس، سلمن کی ڈیفینیشن سے میں نے کچھ آپ کے لیے ایسینشیلز یا کریکٹرسٹکس یا آپ اسے ایلیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ میں نے ڈسکس کیے تھے، لیکن کچھ یونیک ایلیمنٹس، کچھ یونیک ایسینشیلز ایسے ہیں جو بھی کسی ایکٹ کو یا کسی اومیشن کو ٹارٹ کہتے ہیں۔ یعنی جب وہ ایسینشیلز ہوں گے تو کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ ٹارٹ تصور ہوگا۔ تو ایسینشیلز کیا ہوتے ہیں؟ ایسینشیلز بیسیکلی یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو کہ کسی بھی ایکٹ کو ٹارٹ بناتے ہیں۔ کوئی بھی کام اگر کوئی کرے گا تو اس میں یہ ایسینشیلز ہوں گے تو وہ ایکٹ ٹارٹ ہوگا، ادروائز وہ ٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو ایک ایکٹ کے لیے اس ٹارٹ ہونا، تو اس کے لیے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ فرسٹ ایلیمنٹ ہے wrongful ایکٹ اور اومیشن۔ تو فرسٹ ایلیمنٹ آف ٹارٹ کیا ہے؟ wrongful ایکٹ اور اومیشن۔ اب wrongful ایکٹ کوئی بھی کام جو غلط ہو، کوئی بھی غلط کام، وہ wrongful ایکٹ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر کے آگے گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو دس از اے wrongful ایکٹ۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے گھر میں کوڑا پھینکتے ہیں تو کوڑا پھینکنے کا کام ایک wrongful ایکٹ ہے۔ اسی طرح آپ لڑ پڑتے ہیں، ڈیفیم کرتے ہیں کسی کو، تو دس از اے wrongful ایکٹ۔ اب اومیشن کیا ہے؟ اومیشن کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی ڈیوٹی آپ پر امپوز ہے، اگر وہ ڈیوٹی آپ سر انجام نہیں دیتے تو آپ اومیشن کرتے ہیں، یعنی کوئی درست کام نہ کرنا اومیشن کہلاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کہ آپ کے دروازے کے آگے تاریں جو ہیں وہ ننگی ہیں، تاریں ننگی ہیں۔ اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان تاروں کو آپ ریپیئر کرائیں، ٹھیک ہے، انہیں درست کرائیں۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے، خدا نخواستہ کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، تو آپ پر اومیشن یعنی آپ پر ٹارٹ جو ہے اس کا مقدمہ ہوگا۔ تو اومیشن کیا ہے؟ کہ اپنی ڈیوٹی سے انجام نہ دینا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لگائی گئی ہے زو کے اندر، چڑیا گھر کے اندر، اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کو روکے کہ وہ جنگلی جانوروں کے پنجرے کے قریب نہ جائیں۔ اگر وہ بچوں کو پنجروں کے قریب جانے سے نہیں روکتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اومیشن کمٹ کرتا ہے۔ تو ایسا کام کیا کہلائے گا؟ اٹ ول کالڈ ایز اے ٹارٹ۔ تو فرسٹ ایسینشیل ٹارٹ کا کیا ہوا؟ wrongful ایکٹ اور اومیشن۔ اسٹوڈینٹ، سیکنڈ ایلیمنٹ ٹارٹ کے لیے ہے، وہ ہے ڈیوٹی امپوزڈ بائی لا۔ ڈیوٹی امپوزڈ بائی لا۔ اب ٹارٹ کے لیے کیا تھا؟ ٹارٹ کے لیے تھا کہ کوئی wrongful ایکٹ کوئی سے انجام دے رہا ہے یا کوئی اومیشن کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ٹارٹ اس وقت کمٹ ہوگا اگر آپ ایسی ڈیوٹی کی بریچ کرتے ہیں، ایسی ڈیوٹی کو توڑتے ہیں جو کہ لا نے امپوز کی ہے۔ مثال کے طور پر ٹریفک کے قوانین کا احترام کرنا، ان پر عمل کرنا تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ اب کوئی شخص ٹریفک کے قوانین کی پاسداری نہیں کرتا اور وہ گاڑی اچھی طریقے سے نہیں چلاتا، وہ تیز چلاتا ہے اور راستے میں کسی راہگیر کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹارٹ کمٹ کر رہا ہے، کیونکہ ٹریفک کی جو ڈیوٹی ہے وہ کون امپوز کر رہا ہے؟ لا امپوز کر رہا ہے۔ اب اس کی اگر کاؤنٹر میں ایگزامپل دوں، مثال کے طور پر کووڈ کے دنوں میں درباروں پر جانے میں پابندی تھی۔ اب وہاں پر چونکہ درباریں وغیرہ جو ہیں، مزارات وغیرہ، یہ چندوں سے چلتے ہیں۔ اب دربار کے جو اونر تھے وہ کووڈ کے دنوں میں جا کر مقدمہ نہیں کر سکتے تھے کہ آپ لوگوں نے چندہ نہیں دیا جس سے درباروں کا کام رک گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ درباروں پر جانا لا امپوز نہیں کرتا۔ ہاں، یہ ہمارا دینی فریضہ ہم کہہ سکتے ہیں، روحانی سلسلہ کہہ سکتے ہیں، لیکن دس از ناٹ دا ڈیوٹی وچ از امپوز بائی دا لا۔ تو ایسی ڈیوٹی جو لا امپوز کرے گا، جب اس کی بریچ ہوگی تو اس وقت جو ہے کوئی بھی پرسن ٹارٹ کمٹ کرے گا۔
Students, third element of tort is legal damage. لیگل ڈیمیج کا مطلب ہے قانونی نقصان. اب اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے ڈیمیج. تو ڈیمیج جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایکچوئل ڈیمیج، ایک ہوتا ہے لیگل ڈیمیج. اب ایکچوئل ڈیمیج کہتے ہیں اصل نقصان اور لیگل ڈیمیج کہتے ہیں قانونی نقصان. اب مثال کے طور پر آپ کوئی شخص ووٹ دینے جاتا ہے کسی بندے کو، اب اسے ووٹ دینے سے روک دیا جاتا ہے. اب ووٹ دینا اس کا قانونی حق ہے، تو اس وقت جو اسے ڈیمیج پہنچتا ہے وہ اس کا لیگل ڈیمیج ہے. اسی طرح اگر آپ مار پیٹ کرتے ہیں، کسی کو نقصان آ جاتا ہے، تو وہ اس کا ایکچوئل ڈیمیج ہے. اب ٹارٹ کے کیس میں جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے، اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے اس وقت ایکچوئل ڈیمیج ہوا ہے یا لیگل ڈیمیج ہے، یا پلینٹف نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے اس کا لیگل ڈیمیج ہوا ہے یا ایکچوئل ڈیمیج ہوا ہے. اب ٹارٹ کے کیس میں ہمیشہ لیگل ڈیمیج کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ کمٹ ہوا ہے. اگر لیگل ڈیمیج کمٹ ہوا ہے تو ٹارٹ ہوگا، اگر ایکچوئل ڈیمیج کمٹ ہوا ہے تو ایکچوئل ڈیمیج شرط نہیں ہے ٹارٹ کے کیس کے اندر. اگرچہ ایکچوئل ڈیمیج ہے یا نہیں ہے تو ٹارٹ کا مقدمہ نہیں ہوتا. ٹارٹ کے لیے ہم نے لیگل ڈیمیج، قانونی ڈیمیج کو ثابت کرنا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے لیے پھر دو ہمارے پاس لیگل میگزم ہیں جو کہ اس پوائنٹ کی جان ہے. ایک ہے انجوریا سائن ڈیمنو اور دوسرا ہے ڈیمنم سائن انجوریا. اب جہاں پر انجوریا کا ورڈ یوز ہو تو آپ نے سمجھ جانا اس سے مراد ہے لیگل انجری، اور لاطینی زبان میں سائن کا مطلب ہوتا ہے ود آؤٹ، اور ڈیمنم یہاں مراد ہے ایکچوئل ڈیمیج. ایکچوئل ڈیمیج. اب یہاں پر انجوریا سائن ڈیمنو کا کیا مطلب ہے کہ اگر لیگل انجری ہوگی وداؤٹ ایکچوئل ڈیمیج تو اس وقت ٹارٹ کمٹ ہوگا. تو یہ جو فرسٹ ہمارے پاس لیگل میگزم ہے، تو یہ جو ہے بیس ہے ٹارٹ کی، انجوریا سائن ڈیمنو، یعنی جب بھی لیگل انجری کمٹ ہوگی وداؤٹ دا ایکچوئل ڈیمیج تو اس وقت ٹارٹ کمٹ ہوگا. اس کے لیے ایک کیس لا ہے ایشبے ورسز وائٹ 1703. تو اسٹوڈنٹس اس کیس میں کیا ہوتا ہے، ایشبے ورسز وائٹ میں ایک پرسن ایشبے جو ہے وہ ووٹ دینے جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب وہ ووٹ دینے جاتا ہے تو اسے ووٹ دینے سے روک دیا جاتا ہے. جب اسے ووٹ دینے سے روک دیا جاتا ہے تو اگرچہ وہ جس شخص کو ووٹ دینے جا رہا ہوتا ہے وہ تو جیت جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا لیگل رائٹ وہ غصب کیا گیا تھا، اسی وجہ سے کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اس کی مثال ہم عام لوکل الیکشن، پاکستان کے الیکشن سے بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی پرسن اے ہے، وہ جا رہا ہوتا ہے ووٹ دینے عمران خان کو. اگر اسے راستے میں کوئی اس مخالف پارٹی والے روک لیتے ہیں، عمران خان اگرچہ جیت جاتا ہے لیکن وہ شخص چونکہ اپنے لیگل رائٹ سے روکا گیا تھا، اسی وجہ سے یہاں پر ٹارٹ کمٹ ہو جائے گا. تو انجوریا سائن ڈیمنو جو ہے اس کیس میں ٹارٹ کمٹ ہوگا. آگے ہے ڈیمنم سائن انجوریا. اس کا مطلب ہے ڈیمیج، ایکچوئل ڈیمیج وداؤٹ لیگل انجری. کہ اگر لیگل انجری نہیں ہے، ایکچوئل ڈیمیج ہو گیا ہے تو اس کیس میں ٹارٹ کمٹ نہیں ہوتا، دوسرے کیس میں ٹارٹ کمٹ نہیں ہوتا. اب اس کی مثال ہے، اس کا کیس لا ہے ڈکسن ورسز راؤٹرز ٹیلی گرام کمپنی، نظر آ رہا ہے یہاں سے 1877. اب اسٹوڈنٹس اس کیس میں کیا تھا
کہ ڈکسن جو ہے یہ پلینٹف تھا، راؤٹر ٹیلی گرام کمپنی یہ درمیان میں کام کرتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ کیس لا میں ایسے سمجھے اے نے بی کو کہا کہ آپ نے میرا لیٹر جو ہے وہ سی تک پہنچانا ہے۔ اب بی نے کیا کیا، بی نے سی تک اے کا لیٹر پہنچایا۔ اب سی نے جو کہ پلینٹف تھا، اس نے سامان جو ہے وہ اے کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب سی نے اے کو سامان دینے کی کوشش کی، اے نے کہا کہ میں آپ سے سامان نہیں لیتا۔ اب سی نے کیا کیا، سی نے بی پر مقدمہ کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارا سامان ضائع ہو گیا۔ اب جب کورٹ میں یہ مقدمہ گیا تو کورٹ نے کہا کہ بی کا کام صرف اے کے حکم کی پابندی تھی، آپ سے سی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جب اگرچہ ایکچول ڈیمیج ہو گیا ہے لیکن لیگل انجری نہیں ہوئی بی کی وجہ سے، تو اس لیے یہاں پر ٹارٹ کمٹ نہیں ہوا۔ تو ڈکسن ورسز راؤٹر ٹیلی گرام کمپنی کے کیس کے اندر یہی ہوا تھا کہ جو پلینٹف ہے اس کے کیس کو اڑا دیا گیا تھا ڈیفینڈنٹ کے حق میں، کیونکہ ڈیفینڈنٹ نے کوئی لیگل انجری کاز نہیں کی تھی، اگرچہ ایکچول ڈیمیج ہو گیا تھا۔ تو ڈیمنم سائن انجوریا کے کیس میں ٹارٹ کمٹ نہیں ہوتا۔ Students, 4 element of tort is legal remedy. ہم جانتے ہیں کہ ٹارٹ کا بیسک میگزم جو کہ اس کی بیس بنتا ہے وہ ہے اوبی جس ای بی ریمیڈیم، ای بی ریمیڈیم۔ تو اچھا اسٹوڈینٹس، 4th ایلیمنٹ آف ٹارٹ از لیگل ریمیڈی۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹارٹ کے کیس میں جو اس کا لیگل میگزم ہے وہ اس کی جان ہے، وہ اوبی جس ای بی ریمیڈیم، دس از دی بیس آف ٹارٹ۔ تو یہ کہتا ہے کہ ویئر دیر از رانگ دیر از ریمیڈی، یعنی جہاں بھی کوئی رانگ کمٹ ہوگا تو اس وقت اس کی ریمیڈی موجود ہوگی۔ تو کوئی بھی ایکٹ ہم ٹارٹ قرار دیتے ہیں جب اس کے لیے کوئی لیگل ریمیڈی موجود ہوتی ہے، وداؤٹ لیگل ریمیڈی وہ ایکٹ ٹارٹ نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی ریمیڈی اویلیبل ہوگی تو وہاں پر ٹارٹ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہاں ٹارٹ موجود ہے۔ تو ٹارٹ کے کیس میں 2 طرح کی ریمیڈیز اویلیبل ہیں، ایک ہے جوڈیشل ریمیڈی اور دوسری ہے ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی۔ اب جوڈیشل ریمیڈی جو ہے یہ وہ ریمیڈی ہے جو آپ عدالت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب کورٹ انوالو ہو جائے گی تو اٹ ول بی دا جوڈیشل ریمیڈی۔ جوڈیشل ریمیڈی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں، انجنکشن اور ڈیمیج۔ اب انجنکشن کیا ہوتے ہیں؟ انجنکشن سے مراد ہے کہ اگر کورٹ کسی شخص کو کسی خاص کام سے روک دیتی ہے، اٹ ول بی انجنکشن۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بار بار گند پھینک رہا ہے آپ کے گھر تو کورٹ اسے روکے گی کہ آپ نے دوبارہ نہیں پھینکنا ورنہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، تو دس از انجنکشن۔ ڈیمیجز آپ کورٹ جو ہے اسے حکم کر سکتی ہے کہ آپ کو اتنا رقم دے ایز اے ڈیمیج، ٹھیک ہے، جو نقصان ہوا ہے نقصان کا بدل جو ہے وہ پے کرا سکتی ہے کورٹ۔ تو ڈیمیجز کی شکل میں بھی جوڈیشل ریمیڈی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی، اگر آپ خود سے کوئی ریمیڈی حاصل کر لیتے ہیں وداؤٹ دی ہیلپ آف کورٹ تو یہ ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی کے زمرے میں آئے گی۔ اچھا اسٹوڈینٹس، ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی جو ہے یہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے، ابیٹمنٹ آف نوئسنس اور ڈسٹریس ڈیمیج کنٹرول۔ اب ابیٹمنٹ آف نوئسنس کا مطلب یہ ہے کہ نوئسنس ہوتا ہے کسی کو تنگ کرنا۔ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتا ہے تو یہ نوئسنس ہے۔ ابیٹمنٹ آف نوئسنس، آپ خود سے اس کی گاڑی آگے کر دیتے ہیں اپنے دروازے سے، تو آپ نے ابیٹمنٹ آف نوئسنس کو ختم کر دیا ہے، تو یہ بھی ایکسٹرا جوڈیشل ریمیڈی ہے۔ اسی طرح ڈسٹریس ڈیمیج کنٹرول یہ ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو ڈیمیج دے رہی ہے تو آپ نے خود سے اس کا کنٹرول حاصل کر لیا، تو دس از ڈسٹریس ڈیمیج کنٹرول۔ مثال کے طور پر کسی کی بال بچوں کی بار بار آپ کے گھر آ رہی ہے، آپ کے شیشے توڑ رہی ہے، تو اگر آپ اسے بال کو خود سے رکھ لیتے ہیں تو یہ ڈسٹریس ڈیمیج کنٹرول ہے۔ تو these are 2 extra judicial remedy available in case of tort.